بیٹوں کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، ہمارے باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں اناج دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلند مقام دیا ہے اور مجھ پر رحم کیا ہے۔ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام دیا ہے، ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے۔ بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ، میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ یہ سفر طے کر رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو باپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتا دیں۔ باپ بہت خوش ہوئے اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے مجھے ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی،
دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور فرمایا، میرے پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔